بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں عبد الرحمن اور دوستو آج کی ویڈیو میں سعودی عرب سے کچھ نیوز آپ کے لیے لے کے آیا ہوں، تو وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ اور ساتھ میں دوستو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ جو سعودی حکومت ہے وہ 20 اپریل کے بعد غیر ملکیوں کو اپنے اپنے وطن بھیج رہی ہے۔ اس میں کتنی حقیقت ہے یا اس حوالے سے تھوڑی ہم گفتگو کریں گے۔ تو پہلے ہم جو ہے وہ دوسری جو کچھ اہم خبریں ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران سعودی عرب میں جو کرونا کے نئے کیسز ہیں وہ کتنے آئے ہیں۔ تو وزارت صحت کا کہنا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران سعودی عرب میں کرونا وائرس میں مبتلا مزید 137 مریضوں کی تصدیق ہوئی ہے، جبکہ مزید 2 افراد اس مرض کے ہاتھوں زندگی کی بازی ہار گئے ہیں۔ سعودی وزارت صحت کی جانب سے جاری اعلامیے کے حوالے سے مقامی ویب نیوز سبق کا کہنا ہے کہ سعودی عرب میں کرونا وائرس میں مبتلا مریضوں کی مجموعی تعداد 2932 تک پہنچ چکی ہے۔ مملکت میں مریضوں کا تناسب دیگر ممالک سے کم ہے۔ مملکت میں اب تک کرونا وائرس سے 631 افراد صحت یاب ہو چکے ہیں، جن کا باقاعدہ کووڈ-19 کا ٹیسٹ کیا تھا تو نیگیٹو آنے کے بعد انہیں ہسپتال سے ڈسچارج کیا جا چکا ہے۔ وزارت صحت کی جانب سے سوشل میڈیا اور دیگر ذرائع ابلاغ کے ذریعے مسلسل کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر سے لوگوں کو آگاہ کرنے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ وزارت صحت کی جانب سے اردو سمیت مختلف زبانوں میں موبائل پیغامات بھی ارسال کیے جا رہے ہیں، جن میں کہا گیا ہے کہ سماجی رابطوں کو انتہائی حد تک محدود کر دیں، ہاتھوں کو مسلسل دھوئیں اور اطراف کا خیال رکھیں۔ میڈیا پر بھی اس حوالے سے خصوصی پیغامات دیے جا رہے ہیں، جن میں سماجی رابطوں کے حوالے سے زور دیتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ وقت گھروں میں گزاریں، انتہائی شدید ضرورت کے لیے ہی گھر سے باہر جائیں۔ یاد رہے سعودی عرب کے تمام شہروں میں کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے ہنگامی حالات کے تحت کرفیو نافذ کیا گیا ہے، جس کا بنیادی مقصد لوگوں کو اس وبائی مرض سے محفوظ رکھنا ہے۔ وزارت صحت نے کرونا کے حوالے سے معلومات کے لیے 937 کا ٹول فری نمبر بھی جاری کیا ہے، جس پر کوئی بھی شخص کسی بھی وقت ٹیلی فون کر کے معلومات حاصل کر سکتا ہے یا اطلاع دے سکتا ہے۔ حفاظتی اقدامات کے تحت مملکت میں کرفیو نافذ ہے۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ سعودی عرب میں احتیاطی تدابیر کی وجہ سے دیگر ممالک کے مقابلے میں مریضوں کی تعداد کافی کم ہے۔ اس حوالے سے وزارت صحت کی جانب سے جاری کی جانے والی ہدایات پر عمل کرنا مفاد عامہ میں ہے۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے، سعودی عرب میں موجودہ تارکین کے خروج و عودہ میں توسیع، یہ وزارت داخلہ کی طرف سے جو ہے وہ ایک نئی اور خبر ہے۔ کرونا وائرس کے حوالے سے موجودہ صورتحال کے پیش نظر محکمہ امیگریشن اینڈ پاسپورٹ جوازات نے مملکت میں موجودہ غیر ملکیوں کے ایگزٹ ری انٹری خروج و عودہ کی مدت میں 3 ماہ کی توسیع کا آغاز کر دیا ہے۔ وہ غیر ملکی جو اپنے ملک جانا چاہتے تھے مگر موجودہ حالات میں سفر پر عارضی بندش کے سبب وہ جا نہیں سکے، ان کے خروج و عودہ کی مدت میں خود کار طریقے سے توسیع کر دی جائے گی۔ ایس پی اے کے مطابق جو خبر رساں ایجنسی ہے سعودی عرب کی، محکمہ پاسپورٹ نے خادم حرمین شریف شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی جانب سے خصوصی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے مملکت میں موجود تارکین کو مراعات دینے کا اعلان کیا ہے۔ خروج و عودہ میں توسیع کے لیے جوازات سے رجوع کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس حوالے سے جوازات کی جانب سے جاری اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ صنعتی یا تجارتی شعبے سے تعلق رکھنے والے تارکین وطن جن کے ایگزٹ ری انٹری ویزے کی مدت 25 فروری سے 24 جون 2020 تک تھی اور وہ موجودہ حالات کی وجہ سے سفر نہیں کر سکے، ان کے ویزوں میں خود کار طریقے سے 3 ماہ کی توسیع کسی فیس کے بغیر کر دی جائے گی۔ اس کے بعد اگلی خبر، خادم حرمین شریف شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے فرمان جاری کیا ہے، جس کے تحت بعض عدالتی فیصلوں اور احکامات پر عمل درآمد معطل کر دیا گیا ہے۔ سعودی خبر رساں ادارے ایس پی اے کے مطابق نجی حقوق کے سلسلے میں ایسے قرض دہندگان کو عارضی طور پر فوری رہا کرنے کا حکم دیا ہے جنہیں عدالتی فیصلے پر عمل درآمد کرتے ہوئے حراست میں رکھا گیا تھا۔ اسی طرح ان عدالتی احکامات پر عمل درآمد کو بھی معطل کر دیا گیا ہے جن میں بچوں کی اپنے علیحدہ ہو جانے والے والدین میں سے کسی ایک سے ملاقات کو ممکن بنایا گیا تھا۔ شاہی فرمان اور انسان دوست جذبے پر شکریہ کیا گیا ہے۔ کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے مطلوب تمام تر احتیاطی اقدامات مکمل ہونے کے متعلقہ کمیٹی کی جانب سے اعلان تک معطل رہے گا۔ سعودی وزیر انصاف اور عدلیہ کی سپریم کونسل کے سربراہ ڈاکٹر
ولید بن محمد السمعانی نے اس انسان دوست جذبے پر شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا شکریہ ادا کیا ہے۔ ڈاکٹر شیخ ولید بن محمد السمعانی نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اس شاہی فرمان سے ثابت ہوتا ہے کہ مملکت میں اولین ترجیح صحت و عامہ کو دی جاتی ہے۔ ان احکامات پر فوری طور پر عمل درآمد کرتے ہوئے جیل حکام کو مطلع کر دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ تمام ضروری کارروائی مکمل کریں۔ شاہی فرمان کا اطلاق سعودی شہریوں اور غیر ملکیوں دونوں پر ہوگا۔ اس کے بعد اگلی جو خبر ہے وہ حرمین کو جراثیم سے محفوظ بنانے کے لیے اسپیشلسٹ کمپنیوں سے معاہدہ۔ حرمین انتظامیہ نے مسجد الحرام اور مسجد نبوی شریف کو جراثیم سے محفوظ رکھنے کے لیے 3 خصوصی کمپنیوں کے ساتھ معاہدہ کیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق انتظامیہ نے کہا ہے کہ تینوں کمپنیاں سینیٹائزنگ کی اسپیشلسٹ ہیں جو آئندہ دنوں میں حرمین شریف میں کام کا آغاز کریں گی۔ حرمین انتظامیہ کے تحت خدمات کے شعبے کے سربراہ محمد بن مصلح الجابری نے کہا ہے کہ سینیٹائزنگ کی اسپیشلسٹ کمپنیوں کے ساتھ معاہدہ انتظامیہ کے سربراہ ڈاکٹر شیخ عبدالرحمن السدیس کی ہدایت پر کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسپیشلسٹ کمپنیاں انتہائی جدید آلات اور ادویات کا استعمال کرتے ہوئے حرمین کو کورونا سمیت ہر قسم کے وائرس سے محفوظ رکھنے کو یقینی بنائیں گی۔ اسپیشلسٹ کمپنیاں حرم کو وائرس سے محفوظ رکھنے کو یقینی بنائیں گی۔ انہوں نے کہا ہے کہ حرمین کو کورونا سے محفوظ رکھنے کے لیے صفائی عملے کا سہارا لیا جا رہا ہے، تاہم اب ضرورت محسوس ہوئی ہے کہ اس کام کے لیے ماہرین ہونے چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ مذکورہ کمپنیوں کے ساتھ معاہدہ کرنے سے پہلے تمام مقامی کمپنیوں کا جائزہ لیا گیا، پھر ان تینوں کی سابقہ کارکردگی دیکھ کر معاہدہ کیا گیا ہے۔ یہ تھی کچھ نیوز، اور اب ہم بات کرتے ہیں کہ 20 اپریل کے بعد کیا سعودی حکومت غیر ملکیوں کو اپنے اپنے وطن بھیج دے گی۔ تو اس میں کل میں نے آپ کے ساتھ ایک خبر شیئر کی تھی کہ جس میں وزارت داخلہ یا سعودی حکومت کی جانب سے کمپنیوں کو ایک اشارہ دیا گیا ہے کہ آپ کمپنیاں ہوگی، اس میں نجی ادارے جتنے بھی ہیں، کہ آپ اپنے ملازمین کے اوقات کار میں کمی، جو کہ آپ کو پتہ ہے کرفیو کی وجہ سے کچھ جو سٹیز ہیں ان میں تو مکمل طور پر کام بند ہے، اور جو اس کے علاوہ سٹیز ان میں بھی 2 بجے تک آپ کام کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح جو اوقات کار میں کمی ہے وہ تو آٹومیٹک ہی ہو چکی ہے، 8 گھنٹے ڈیوٹی کمپنیاں لے رہی ہیں۔ تو اس کے بعد جو دوسری اجازت وہ یہ تھی کہ آپ تنخواہ میں کمی کے مجاز ہوں گے، آپ تنخواہ میں بھی کمی کر سکتے ہیں، تو وہ بھی کمپنیز کر سکتی ہیں۔ اتنی مطلب اجازت مل گئی ہے کہ اس کے علاوہ کہ آپ جو ملازمین ہیں ان کو بلا تنخواہ کے چھٹی بھی بھیج سکتے ہیں۔ تو یہ سعودی حکومت کا ایک اشارہ ہے، مجھے لگتا ہے کہ سیدھا تو نہیں کہا لیکن ایک اشارہ کر دیا ہے کمپنیوں کو کہ آپ لوگ اگر جو اکنامک سچویشن دیکھ کے، ظاہر سی بات ہے جس کمپنی کا کام بند ہو جائے گا یا اس کے پاس پیسہ، ظاہر سی بات ہے کام نہیں چلے گا تو اس کے پاس پیسہ کدھر سے آئے گا، وہ بٹھا کے آپ کو نہیں کھلائے گی۔ جس طرح کہ میں جس کمپنی میں کام کر رہا ہوں یہاں پہ ہمارا کام ہے اسٹارم واٹر پائپ کا کام ہم کرتے ہیں، تو جتنا ہمارے پاس مٹیریل تھا، مٹیریل سارا ریاض سے آتا ہے، جو پائپ وغیرہ ہوتے ہیں، اور جتنا وہ مٹیریل تھا وہ ہم اس کو مطلب لگا چکے ہیں۔ اب بھی ہمارے پاس کوئی پائپ نہیں ہے، کوئی پائپ آ بھی نہیں رہا، تو اس وجہ سے ہماری ڈیوٹی بھی کم کر دی گئی ہے۔ صرف 8 گھنٹے ہم سے ڈیوٹی لے رہے ہیں، اوور ٹائم وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اس میں بھی ہمیں ڈاؤٹ ہے کہ تنخواہ ہمیں ملے گی یا نہیں، کیونکہ کام نہیں ہے، مٹیریل نہیں آئے گا تو ہم کام کیسے کریں گے۔ تو یہی وجہ ہے، جس طرح کے ریاض جدہ ہے وہاں پہ تو ٹوٹلی کام بند ہے کمپنی، کوئی بھی جب شاپ نہیں کھلی ہوگی، کوئی مٹیریل نہیں ملے گا تو جو آزاد بندے ہیں وہ بھی کام نہیں کر سکیں گے، اور جو کمپنیاں ہیں وہ بھی کام ابھی فی الحال سب روکے ہوئے۔ تو اس طرح کتنی دیر تک کمپنی ہمیں بٹھا کے کھلا سکتی ہے؟ زیادہ سے زیادہ 1 مہینہ، اس سے زیادہ کمپنیز افورڈ نہیں کر سکتی۔ تو اگر اسی طرح حالات رہے، کرفیو کا جو سلسلہ وہ جاری رہا، تو میں بھی کمپنیز جو اکنامک سچویشن ہے اس کو دیکھتے ہوئے لوگوں کو چھٹی بھیجنا شروع کر دے۔ اس میں کتنی سچائی ہے اور کیا ہوگا یہ تو آنے والے دن ہی انشاءاللہ جو ہے وہ بتائیں گے۔ اللہ
بہتر کرے سب کے لیے۔ لیکن اس میں جو میرا نظریہ یہی ہے کہ سعودی حکومت نے ایک اشارتاً کہا ہے کہ آپ لوگ بلا تنخواہ کے چھٹی بھی بھیج سکتے ہیں اور تنخواہ میں کمی بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح کمپنیوں کو اشارہ مل گیا ہے۔ اب جس کمپنی میں جتنی پاور ہوگی وہ اتنی دیر تک مطلب کام سلو بھی ہوگا یا نہیں بھی ہوگا تو ہم لوگوں کو سیلری جو ہے وہ دیں گی، اور جس کمپنی میں پاور نہیں ہوگی تو وہ کمپنی اپنے ملازمین کو چھٹی بھیج سکتی ہے۔ تو آپ لوگوں کی کیا رائے ہے اس کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔